عمل کی قبولیت حسن نیت پر ہے، اور حسن نیت کا نکھار اور کمال اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے سے راضی ہو جانا دراصل دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا انعام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے دیکھنے والے کہ وہ کبھی رکوع کبھی سجود میں ہے، غرض ہر طرح سے اللہ کی رضامندی اور فضل کے طلبگار ہیں، یعنی رضائے الہی کے طلبگاروں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ کر، اس پر توکل کر کے، اس کے وعدے پر بھروسہ کر کے، اس کے فرمان پر راضی ہو کر، اس کے حق میں سوچ کر اور اس کی مدد کا صبر کے ساتھ انتظار کر کے آپ بہت بڑے پھل حاصل کرتے ہیں۔ بے شک تم اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑو گے مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر چیز دے گا۔ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ نرم، خوش دلی اور ہندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کو پسند فرماتے ہیں تو ان کے معاملات میں نرمی پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو اس سے بندے میں دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس کے دل میں استغنا پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنی حاجت اور ضروریات کے لیے کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا، وہ مصائبوں اور دشواریوں میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ کی رضامندی کی ایک علامت بھی یہ ہے کہ جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے ایسے افعال سرزد نہیں ہوتے جو رب کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اولیاء اور صالحین کے تئیں اس کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے کثرت سے توبہ استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے معاملات آسان فرما دیتے ہیں، اسے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ایسے مقام پر پہنچ کر بندے کو اللہ تعالیٰ سے استقامت و ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے دلوں کو الٹ پھر کرنے والے، میرے دل کو دین حنیف پر ثابت قدم رکھ۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے بندے سے اپنی رضا اور خوشنودی کی علامتیں بتائیے، تو خداوند عالم نے ان کی طرف وحی فرمائی، جب تم دیکھو کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت کے لیے آمادہ کرتا ہوں اور اپنی نافرمانی سے روکتا ہوں تو اس سے سمجھ لو کہ اس میں میری رضا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے سے راضی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی قضا پر راضی ہوتا ہے، چاہے اس میں نفع ہو یا نقصان ہو۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جسے انجام دے کر میں تیری رضا حاصل کر سکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے فرزند عمران، میری رضا تیری سختیاں جھیلنے میں ہے اور تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے اپنے ساتھ باتیں کرنے کی خصوصیت فرمائی ہے، جبکہ اس سے پہلے تو کسی بشر سے بات نہیں کی، لیکن تو نے مجھے وہ عمل نہیں بتایا جس سے میں تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، میری رضا اسی میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خوشنودی پہنچاتی ہیں،
کہ کثرت سے استغفار کرنا، انکساری اور کثرت سے صدقہ دینا۔ کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں، اسے نیک اعمال کی توفیق بھی ملے۔ جب اللہ عز و جل کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تو تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، قوم سوال کر رہی ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے پیارے موسیٰ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے دل میں جان کر دیکھیں، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں پروردگار بھی ان سے راضی ہوں، اور اگر اپنے دل میں یہ مجھ سے خفا ہیں تو میں بھی ان سے خفا ہوں۔ آج کتنے لوگ ایسی ہیں جو اپنے حالات میں اللہ سے راضی نہیں ہوتے، شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، ایسا نہ ہوا، یہ نہ ملا، یہ کیوں ہوا، میرا کام کیوں نہ بنا۔ اگر ہمارے دل میں شکوے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے خفا ہے، اس لیے اپنے دل سے شکوے شکایتیں نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لیجئے کہ اے اللہ، میں آپ سے بہت خوش ہوں اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت خوش ہوں اور آپ کے دین سے بہت خوش ہوں۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ بھی راضی ہو جائیے۔